السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی علیکم وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کے نام اہم پیغام جو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا کہ جا کر لوگوں سے کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ کہیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی بندگی و اطاعت کی جائے۔ اس کو ہم مختصر طور پر توحید کہہ سکتے ہیں۔ توحید اصطلاح شریعت میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو بے شک کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں بے شک وہ انہیں معاف کرنے پہ قادر ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ تو ہمیں یہ باتیں سننے سمجھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، ہمارے ارد گرد یہ نارمل باتیں ہیں، ہم اپنی کتابوں میں انہیں نارملی پڑھتے آئے ہیں بچپن سے لے کے، چھوٹی کلاسز میں ہم نے اس کو پڑھا توحید کو، بڑی کلاسز میں پڑھا، بڑے ہو کے سنا، سب سے سنا، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ ہم نے اس کو محسوس کرنا ہے اور اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانا ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ قیامت کا انتظار نہیں کیا جائے۔ اس وقت کی بھی بات نہیں، بلکہ انسان کے لیے وقت ہی ایسا ہے، اس کی موت ہی اس کی سب سے بڑی قیامت ہے، جس کے بعد معافی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہوگی، قرآن و سنت کو مقدم رکھنا ہوگا۔ ایک بندہ جتنی مرضی عبادات کر رہا ہے، ساری رات عبادات کر رہا ہے، سارا دن عبادات کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، لیکن اگر اس کی عبادت سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کی عبادت میں اللہ اکیلا شامل نہیں ہے تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا اپنی عبادات سنت کے مطابق کرتے ہیں یا ہم سنی سنائی بدعتی باتوں پہ یقین رکھ کے کرتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن سے مثالیں ڈھونڈنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، جسٹ اس کی تلاوت نہیں کرنی، اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے، اس کے مسائل بھی سیکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حدیث کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم اور جس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جو ہمارے لیے بہترین لوگ ہیں، آپ ان کو ضرور فالو کریں، لیکن سب سے پہلے قرآن و حدیث۔ اس کو چھوڑے بغیر آپ کسی کو فالو کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنے کسی بھی مسئلے کو اسلام کے اوپر مقدم رکھ لیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کرنی ہوگی۔ جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو آپ کے تمام اعمال دن بدن درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے عقیدے کو پاک صاف کرنا ہوگا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہوگا۔ ایک واقعہ آتا ہے مختصر سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا، انہوں نے ایک نئی کھڑکی لگائی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کھڑکی کس لیے لگائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے لگائی ہے تاکہ باہر سے ہوا آئے۔ تو فرمایا اگر تم یہ سوچ کے بھی لگا لیتے کہ مجھے مسجد سے اذان کی آواز آئے تو تمہیں بہت اجر ملتا۔ گویا کہ آپ جو بھی کام کریں آپ تھوڑا سا یہ سوچ کے نیت رکھ کے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اجر دیں گے، تو اللہ کو بہت اچھا لگے گا، بہت ہی اچھا لگے گا۔ خالصتاً ہم اس کی رضا کے لیے کام کریں گے، خالص اس ذات کے لیے کام کریں گے، تمام دنیا کی تمام ذاتوں سے ہٹ کے، تمام لوگوں سے ہٹ کے، صرف اس کے لیے خصوصاً اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام ہم کریں گے، اس سے ہٹ کے ہم کسی کے لیے نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دن بدن صحیح راستہ عطا کرتے جائیں گے۔ اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو قرآن سے ثابت ہے، آپ اپنے قرآن پاک کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں، سب سے پہلا سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین،
اس کی ایک خوبصورت سی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا آپ کثرت سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ ضرور عطا کریں گے، وہ راستہ جو صرف اللہ کی طرف جاتا ہے، بالکل سیدھا، جس سے کوئی بھٹکاؤ نہیں ہے، کوئی ارد گرد انسان گرتا نہیں ہے۔ وہ راستہ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اس پہ چلے تھے، اس پہ میرے نبی چلے تھے، اس پہ صحابہ چلے تھے، اس پہ تمام انبیاء چلے تھے۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو آج سے اپنی ہر دعا میں یہ دعا شامل کرنی ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر دعا میں، نماز میں تو آپ ویسے یہ کہتے ہیں، دل سے کہنا ہے آئندہ سے کہ یا اللہ مجھے وہ راستہ دیجیے گا جو آپ کے نبی کا تھا، مجھے وہ راستہ دیجیے گا جو مجھے شرک سے بیزار کر دے، مجھے وہ راستہ دیجیے گا جو سیدھا آپ کی طرف جاتا ہو۔ آج سے ہم یہ اپنے دل میں عہد کریں کہ ہم اپنی ہر دعا میں، ہر نماز میں اللہ سے خصوصاً اس دعا کو مانگیں گے کہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر دیجئے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، ہم خود، ہمارے عزیز و اقارب صحیح راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثواب کے حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، تمام مومن مسلمانوں کو صراط المستقیم عطا فرمائے اور صحیح راستہ عطا کرتے ہوئے دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔